حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبیوں کے سردار، مدینہ کے تاجدار، ساری امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں داخل ہوئے اور کریم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا اور سر مبارک کو سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کھڑے یہ دیکھتے رہے۔ فرماتے ہیں بے کسوں کے مددگار سرکار عالی وقار میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہونے لگا کہیں حالت سجدہ ہی میں اللہ پاک نے آپ کی روح مبارک قبض نہ فرما لی ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں آگے بڑھا۔ میرے قدموں کی آواز سن کر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا حضور عبد الرحمن ابن عوف ہوں۔ فرمایا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس قدر اتنا طویل لمبا سجدہ فرمایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے خوف ہونے لگا کہ اللہ پاک نے کہیں حالت سجدہ ہی میں آپ کی روح مبارک کو اپنے پاس نہ بلا لیا ہو۔ عاشق زار کی یہ محبت بھری گفتگو سن کر اللہ رب ذوالجلال کے خاتم النبیین رسول، میرے رسول ہاشمی مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے سامنے طویل سجدے کی حکمت بیان فرمانی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور مجھے آ کے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو امتی آپ کا آپ کی ذات مبارک پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل لمبا سجدہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے عاشقان رسول، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، ذرا غور کیجئے کہ درود کس نے پڑھنا ہے؟ امتی نے۔ رحمت کس پر اترے گی؟ امتی پر۔ سلام کس نے بھیجنا ہے؟ امتی نے۔ اللہ کریم کی سلامتی کس پر اترے گی؟ امتی پر۔ لیکن توجہ طلب اور غور طلب بات یہ ہے کہ سجدہ شکر کون ادا کر رہا ہے؟ اللہ کے سچے حبیب، امت کا غم کھانے والے، گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے، امت کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی شفاعت سے بخشوانے والے اور جنت میں پہنچانے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں ذرا غور کیجئے، سبحان اللہ، اندازہ تو فرمائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر پیار ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت پر کس قدر شفقت ہے۔ اللہ اللہ، گناہ امت کرے مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور رو رو کر ان گناہ گاروں کے لیے راتیں گزار دیں، امت کو نعمت ملے، اس نعمت پر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور طویل سجدہ شکر فرمائیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اسی طرح کی ترجمانی کی کہ تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی نسبت، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کو اپنے غلاموں سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، یہ ادب نہیں ہے، ورنہ ہم کہیں کہ آپ اپنے غلاموں پر کیسے فدا ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان وہ عطا فرمایا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، یہ منصب نبوت ہے اور یہ شان رسالت ہے کہ حضور امت پر رؤوف بھی ہیں اور اللہ کی عطا سے محبوب امت پر رحیم بھی ہے۔ اے اللہ کریم، ہمیں اپنے سچے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار نصیب فرما۔ میرے اللہ، دنیا میں جتنے سانس جیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں جیے۔ اللہ، اس دنیا سے جس وقت ہم مکلاوا کر رہے ہوں، ہم دنیا کو خیر بات کر رہے ہوں، سامنے رخ والضحیٰ ہو، چہرہ سراج منیر ہو اور لب پر بس آخری یہی تقریر ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔